بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں ایک اور دن ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دن اور عنایت کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس دن کو غنیمت جانو۔ ہم نے الحمدللہ فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، ہمیں دن مل چکا ہے۔ ہم اس دن کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ استغفار کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ فرمایا پیارے پیغمبر، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور اپنے رب سے استغفار کر۔ ایک تو فائدہ، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا وہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، اس سے استغفار کرو۔ اور یہ جو بارشوں کا نزول بند ہے، جب تم اذکار کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر بارشوں کے نزول فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، دن مل چکا الحمدللہ، ہمیں زندگی میں ایک اور دن ملا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، سب اللہ رب العالمین کے در پر آ جاؤ، اور ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کو منانے کی پوری کوشش کرے کہ ہمارا مالک، حقیقی خدا، ہمارا حقیقی بادشاہ ہم پر راضی ہو جائے۔ پیارے بھائیو، سورۃ الملک کی 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ ہمارا ترجمہ القرآن جاری اور ساری ہے، ہم نے آغاز کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، اور الحمدللہ آغاز ہمارا ہوا تھا اللہ کی مدد سے، اور الحمدللہ ہم اللہ کی مدد سے ابھی بھی ہمارا وہ ترجمہ القرآن جاری اور ساری ہے۔ اما پارہ مکمل کر چکے ہیں، آج سے انشاءاللہ تبارک الذی پارہ 29واں پارہ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو یاد بھی کریں گے اور لوگوں کو بھی سکھلائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہ ٹوٹل کائنات کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی ہے تو وہ بندہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا، وہ موحد نہیں ہوگا جو کہتا ہے اللہ بھی ہے، بلکہ اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہی بادشاہ ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں آئے تھے، ایک نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ تھا فرعون، کہنے لگا میں بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب۔ تو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا۔ اب انجام پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ وہ فرعون اللہ رب العالمین نے، جس نے اپنے آپ کو یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میرے رب کے سامنے اس نے یہ اعلان کیا تھا، اے لوگو، اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے انجام پتہ ہے کیا بنایا تھا؟ آج تک لوگوں کے لیے عبرت بن چکا ہے۔ نمرود جس نے کہا تھا میں بڑا رب ہوں، اللہ نے ایک مچھر سے مروا دیا۔
اتنا ذلیل کیا۔ میرے بھائیو، بادشاہ صرف وہی رب ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابرا کافر مکے کو گرانے کے لیے تشریف لایا، جب آیا تو یہ ظالم بے ایمان مکے کو گرانا چاہتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس مکہ کی کیسے حفاظت کی۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اور اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو وہ بڑے بڑے آدمیوں سے نہیں، چھوٹی سی ابابیل سے لے لیتا ہے۔ فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس طرح کہ آپ پچھلے پارہ میں یہ سماعت کر چکے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر، آپ نے ان ہاتھی والوں کی طرف نہیں دیکھتے، تیرے رب نے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی ابابیل کو حکم دے کر اپنی بادشاہت کو واضح کیا کہ لوگو، میں اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جب میں کام لینے پہ آؤں تو لفظ کن کہہ کے کام لے سکتا ہوں۔ وہ اللہ بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ شے لفظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھوٹے سے ذرے کو بھی شے کہتے ہیں۔ یہ کیا شے ہے؟ کہتے ہیں نا، کئی یہاں دو آدمی جھگڑا ہو جائے آپس میں تو کہتے ہیں یار یہ شے کی ہے، میرے سامنے بولتا ہے شے کی ہے، تو یہ کیا شے ہے؟ شے چھوٹا سا ایک ذرہ، اس کو بھی شے بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے ذرے پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پر، ہر چیز پر میرا مالک قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اللہ، یہ زندگی اور موت، جب تو بادشاہ خود ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ انسانیت کو بنانے کا مقصد فرمایا کہ میں نے انسان کو زندگی اور موت جو دی ہے، یہ اس لیے ہے، فرمایا کہ تاکہ میں آزماؤں کہ نیک عمل کون کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرمایا کہ میرا مقصد جو زندگی اور موت کو بنانے کا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح کون اچھے عمل کرتا ہے۔ بھائیو، انسانیت صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اچھے عمل کرو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 20 ایسے مقامات ہیں جس پہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کے سامنے فجر کی نماز میں کتنے ساتھی ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھو۔ یہ جبیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس جبیں کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ میں عزت عطا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد جو قیامت ہوگی، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جو مواحد آدمی ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، کبیرہ گناہ نہیں کرتا، قیامت کے دن میرا اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ بیان کیا اللہ میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔